أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين قرآن کلاس میں تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ QC2 کے وعلیکم السلام QC ورحمۃ بیچ نمبر 220 میں آج سبق نمبر 3C میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں ہم سورہ بقرہ کی پڑھیں گے آیت نمبر 21 اور 22 انشاءاللہ۔ اور گرامر میں ہم جو ہے یکساں حروف والے، جیسے ہم نے ضمنہ پڑھا تھا اسی طرح کا ایک اور ہم پڑھیں گے نیا فعل دولہ۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس کو ہم۔ اصل میں کل چھٹی تھی اس لیے آج کلاس ٹیوزڈے کو رکھ لی، تاکہ کل پھر ظاہر ہے سب کے بچے میاں سب گھر میں ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مجھے بھی خود بہت پھر مشکل ہوتی ہے کلاس لینے میں، تو میں نے کہا چلیں آسانی ہو جائے سب کے لیے، اس لیے ہم آج اس کو کر لیں۔ یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے مڈ کوئز سے پہلے، اس کے بعد 3D لیسن ہوگا صرف، اور پھر آپ کا انشاءاللہ ریویژن ہوگی نیکسٹ ویک، اور پھر مڈ کوئز ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی رمضان بریک، چھٹیاں۔ تو یہ کہ اب جو محنت کرنی ہے بس یہی 2 ہفتے ہیں، جتنا زور لگا سکتے ہیں لگا لیں، تاکہ آپ کے اچھے اچھے سے نمبر آ جائیں مڈ کوئز میں اور اچھی سی لرننگ ہو جائے انشاءاللہ۔ تو آپ کو پتا ہے QC2 میں ہم نے پہلے پارے کے 5 صفحے پڑھنے ہیں، پہلے والے یعنی فرسٹ ربع، اس کا ہمارا تیسرا صفحہ چل رہا ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں جو مین ٹاپک تھا وہ ہدایت ہی تھا۔ جب ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں پورا قرآن آگے ہدایت میں دیا، اور شروع کے ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ چل رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہدایت ملتی کہاں سے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری انگلیوں، رائٹ ہینڈ کی انگلیوں پہ ہم نے اس طرح اپنے پیجز کو کیا ہوا ہے۔ فرسٹ والا جو ہے انگوٹھا، اس پہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی شروع کی آیات آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ پیئرنگ والے سارے صفحے یعنی ایک دوسرے کے جو سامنے آتے ہیں، اس طرح دو دو کر کے پیئر بن جاتے ہیں، تو یہ 5 صفحے ہو جائیں گے انشاءاللہ فرسٹ ربو میں۔ جو 2 انگلیوں کے اشارے تھے وہ ہم کر چکے ہیں، اس کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیں۔ کوئی ایک ہینڈ ریس کرے، کوئی بھی ایک سسٹر اور کروا دیں۔ جی کون کرے گا؟ ہاں جی، سسٹر سیما کروائیں۔ تعریف پہلے فل فارم میں بتائیں۔ فل فارم میں، اچھا۔ اللہ کی تعریف، جی ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ٹھیک تعریف، ہدایت، ٹھیک تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ جی کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ ویری گڈ، یہ ہو گئے ہمارے 2 پیج۔ پہلی مثال آگ، بارش، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے تیسرے بھی ہو گئے۔ اچھا آپ نے تینوں بتا دیے، تو یہ ہمارے تیسرے کے کیا تھے؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ اس میں سے ہم نے جو 2 والے تھے یعنی کہ آگ اور بارش، یہ دونوں مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی، اور آج ہمارا یہ تیسرے والا ہوگا یعنی کہ C نمبر۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے سب اس کو پیج والے اس کو ریوائز کر لیں، سب مائک بند رکھیں لیکن بولیں اونچی اونچی۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ ٹھیک ہے، آگ، بارش، دعوت اور چیلنج، یہ ہو جائیں گے۔ اس کو آپ 1 2 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ زبان پہ چڑھ جائیں گے، آگ، بارش، دعوت اور چیلنج۔ تو ہم جو تیسرا اشارہ اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کی دعوت، یہ ہے آج ہمارا۔ اس سے پہلے دیکھیں آپ کی جو شروع سے بات چل رہی تھی وہ ہدایت کی چل رہی تھی، اس طرح کے ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے ہدایت قبول کی، وہ کون تھے؟ متقی۔ پھر ان لوگوں کا ذکر آیا جنہوں نے ہدایت سے بالکل انکار کر دیا، جیسے کافرین۔ اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری بتائی گئی وہ منافقین کی بتائی گئی، اور اسی کے اوپر ہمارے تقریباً 3 اور 2 5 اشارے ہم نے اسی پہ پڑھے تھے۔ وہ سارے ان کے بارے میں بات تھی کہ ان کا بیہیویئر کس طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ تو ایسے تھے جو پکے منافق تھے، جو بالکل نہیں پلٹنے والے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو جیسے ہم نے بارش کی مثالیں بتائے تھے کہ ان کو کبھی کبھی آسانی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور مشکل ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں، اس طرح کے منافقین تھے۔ تو آج ان کی بات ختم کرنے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کی تفصیل کیا ہے، یعنی ہدایت اصل میں کیا ہے، جس کا ہم اس میں ذکر دیکھیں گے۔ اور آپ دیکھیں اس میں جو ہمارے اسباق نکلیں گے اس کو بھی ایک نظر مار لیتے ہیں۔ ان آیتوں سے کیا ہمارے پاس سبق آئے گا کہ تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے یعنی کہ تمام کے لیے دعوت ہوگی۔ پھر یہ کہ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو، اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔
آگے ہے ایمان اور زیادتی کے لیے کائنات پہ غور و فکر کیا جائے، اور پھر آخری ہے جو بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ شرک مت کرو کیونکہ رزق تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کتنے تھوڑے الفاظ ہیں جو نہیں آتے، یعنی 0 4 3 4 1 کتنے کم کم ہیں، جو مطلب 3 سے بھی کم ایوریج بن رہی ہے، جو کہ ہمیں اکارڈنگ ٹو QC تو نہیں آتے، لیکن اس میں سے بھی انشاءاللہ ہم ڈھونڈ لیں گے۔ اب یہ کہ سب سے پہلے ہم اس کو تلاوت سن لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کی ہم شرح دیکھیں گے اور اس کا رواں ترجمہ بھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی آیت نمبر 21 اور 22۔ سب سے پہلے ہم 21 کو دیکھتے ہیں، اس کا رواں ترجمہ ایک دو پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم 1 بائی 1 دیکھیں گے۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں جی سب سے پہلے دیکھیں یا ایوہ الناس، تو یا ایوہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہے، کئی جگہوں پہ ہم نے پڑھا، اس کا مطلب ہوتا ہے اے۔ اسی طرح کے ہم نے 2 ورڈ اور بھی بتائے تھے کہ جو اے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کوئی بتانا چاہے گا؟ یاد ہے کسی کو؟ یہاں تو یا ایوہ ہے نا، اگر ہم نے جیسے پہلے QC1 میں بھی بتایا تھا آپ کو 2 اور ایسے، یا یا ایوہا، ایوہا، ہاں ایک اکیلا یا، اور پھر ایوہا بھی اور یا ایوہا دونوں ملا کے بھی، یہ تینوں جو ہے نا لفظ، یہ اے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا اکیلا بھی، ایوہا بھی، اور یا ایوہا دونوں کو ملا کے بھی۔ اچھا آگے ہے الناسو، یہ تو ہمیں پتہ ہے لوگ، یعنی کہ انسان کی جمع ہے ناس، لوگوں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو بلا کے کہا ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ مومنین یا صرف کچھ لوگوں کو، بلکہ پورے لوگوں سے خطاب ہے، اس لیے غور سے یعنی کہ سب کو متوجہ کیا اپنی طرف۔ کیا کہا؟ او بدو ربکم۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اگر تو ہم پیچھے سے ملاتے ہیں تو پھر تو ہم اس کو سین کے ساتھ ملا لیتے ہیں نا، یا ایھا الناس اعبدوا، لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمیں الگ سے ورڈ بلانا ہو تو جو اس کے ساتھ یعنی حمزۃ الوصل لگا ہوا ہے، اس کو پھر آپ حرکت کون سی دیں گے نا؟ یا آپ نے پڑھا ہے اعبدوا، اکیلا جب آپ نے کرنا ہوگا تو اس الف کے اوپر پیش آ جائے گی، یعنی اس کو ہم پیش کر دیں گے، وہ حمزۃ الوصل اسے بولتے ہیں۔ اور یہ آپ نے آبدہ کا جہاں ٹیبل کیا تھا وہاں آپ اشارہ یاد کریں، اعبدو، فعل امر ہے، اعبدو، ویری گڈ، فعل امر ہے جمع۔ سامنے کی طرف زیادہ انگلیوں کے ساتھ آرڈر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب سے کہہ رہے ہیں سامنے، یعنی ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ او بدو، تم سب عبادت کرو، ویری گڈ۔ ربکم، یہ بھی دیکھیں 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، ربکم اپنے رب کی، یعنی کہ ان سب سے سامنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ جب ہم پھر اپنے کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں نا ان سب کی بجائے، یعنی تم سب کی بجائے اپنے کا ورڈ آ جائے گا کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ الذی بھی ہم پڑھ چکے، الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، یا وہ جس نے، یا یعنی سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے الذین، یہ بھی ہم کر چکے ہیں پچھلی آیتوں میں۔ خلقکم، خلقکم، اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ بھی فعل ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں، مجھے بتائیں ٹیبل میں یہ کس جگہ پہ ہے، اور کیا یہ ایک ہی ورڈ ہے، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کون بتائے گا؟ کے ٹکڑے جی تو نہیں ہو سکتے، فعل اس کے کے 2 ٹکڑے نہیں ٹکڑے ہوں ہوتے۔ گے نا، خلقہ اور کم، اور یہ فعل ماضی ہے۔ نہیں، فعل کے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ اچھا فعل کے ٹکڑے کون کہہ رہا ہے؟ روبینہ کہہ رہی ہیں؟ جی جی۔ روبینہ آپ بھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، فعل کے ٹکڑے نہیں ہوتے، لیکن سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کیا یہ ایک ہی ٹکڑا ہے، یعنی کہ یہ لفظ اچھا یہاں خلا ایک خالہ کا، کا 2 الگ ہے ٹکڑے اور ہیں، کم الگ ہے، یہ 2 ٹکڑے اٹیچ ہیں، ضمائر لگ خالہ رہے کا اس ہیں۔ میں لگ ہے، کم الگ ہے۔ اس بالکل میں فعل کے ساتھ ضمائر میم بھی یہ اٹیچ ہے نا۔ دو ہے، یہ ایک خالہ کا خالہ کا آبادہ اور مشترک جی کے جی تیسری جی درمیان۔ مجھے اٹیچ سمجھ آ گئی، ضمائر لگ۔ اچھا میری بات ہے، سارے بولیں گے تو کسی کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، آپ لوگ نا ہینڈ ریز کیا کریں تاکہ پھر جس کا نام پکارا جائے پھر وہ بتائے نا، اس طرح تو پھر سب بولیں گے تو سمجھ کسی کو بھی نہیں آئے گی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ، یہ 2 ٹکڑے ہیں، خالہ کا فعل ہے جو کہ الگ ہے، ماضی کا پہلے ہی والا، یعنی کہ بالکل ٹیبل کا سب سے پہلا خالہ کا، ٹھیک ہے،
اور کم جو ہے وہ ضمیر ہے الگ سے اس کے ساتھ لگی ہوئی، اس لیے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو ٹیبل کے ورڈز ہوتے ہیں نا ان کو نہیں الگ کر سکتے، یعنی اگر یہ ہوتا خلقنا تو وہ جو کہ ٹیبل کے اندر سے تھا، یا خلقتو، یا تخلقونا، یعنی وہ جو ٹیبلز کے ورڈ تھے ان کو ہم نہیں توڑ سکتے، وہ پورا ایک لفظ ہوتا ہے۔ لیکن اگر سے اس کے ساتھ الگ سے ضمیر لگی ہے تو اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ خالقکم دو ٹکڑے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس نے پیدا کیا کم تم سب کو۔ کم یعنی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خالقکم اس نے پیدا کیا تم سب کو، یعنی اللہ نے پیدا، الذی آ گیا نا پیچھے، یعنی کہ اسی رب کی بات بتانے لگے ہیں کہ جس نے تمہیں جس کی عبادت کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ وہ کس کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اچھا خالقکم کا پھر مضارع بھی بن سکتا ہے، یہ آپ کی ورک بک کا بھی سوال ہے، تو خالقکم کا مضارع کیسے بنائیں گے؟ میں یخلقکم، لیکن ہینڈ ریز کریں، یخلقوکم ہینڈ ریز کریں، ہینڈ ریز کریں۔ وہ ہے رخسانہ ابراہیم، آپ بتائیں، آپ کا ہینڈ ریز ہے، صرف آپ بتائیں گی بات جی۔ یخلقکم یخلقکم، گڈ۔ خالقہ کی پہلے آپ الگ سے کریں گی مضارع، خالقہ کا مضارع یخلقو، اور پھر کم ساتھ ویسے ہی جوڑ دیں گے تو یخلقکم، بالکل صحیح ہے، اس طرح کر کے آپ اس کا مضارع بنائیں گے۔ آگے ہے والذین، ہم پڑھ چکے، اور ان لوگوں کو، یعنی کہ یہ اللہ زی کی ہی جمع آ گئی ہے، اب والذین، اور ان لوگوں کو جو من سے، قبلکم، آگے ہے قبلکم یعنی تم سب سے پہلے، اگین قبل اور کم دو ٹکڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، قبل اسم ہے اور کم ساتھ ضمیر ہے، تو یہ ہو جائے گا تم سب سے پہلے۔ قبل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قبلکم تم سب سے پہلے، لعلکم یہ ایک نیا ورڈ ہے، لعلکم تتقون، اس کو انہوں نے شیڈ بھی دیا ہوا ہے، یہی ایک مطلب، ویسے تو یہ آسان ہے، لعلہ بھی ایک الگ سے ورڈ ہے اور کم اس کے ساتھ ضمیر ہے۔ لعلہ کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، کئی جگہوں پہ آپ اس کا مطلب شاید بھی دیکھیں گے، اور کئی جگہوں پہ تاکہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ الگ سے یاد کر لیں، لعلکم تاکہ تم، تتقون، یہ دیکھیں یہ مضارع کا ہے، سامنے کی طرف زیادہ انگلیوں کے ساتھ مضارع کا، لیکن یہ فعل ابھی آپ نے خیر تقوی سے ہی بنا ہوا ہے، لیکن یہ QC3 کا فعل ہے، انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے۔ بہرحال جو ورڈنگ کا مطلب ہے وہ پرہیزگار، آپ کو اسی لیے سمجھ آ گئی کہ تقوی سے ریلیٹڈ ہے نا، وہی روٹ لیٹر اس کے ہیں اور وہی اسی وہیں سے بنا ہے۔ تو تتقون کہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، یعنی تقوی والے بن جاؤ۔ لعلکم تاکہ تم، اس کو آپ ریوائز کریں، خود ریپیٹ کریں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ یا ایھا الناس میں پہلے ہم بات کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے خطاب کیا ہے، یہاں صرف مسلمانوں کے لیے، یا سم ٹائم جیسے کبھی کافروں کے لیے، کبھی یہ نہیں کہ کسی ایک شہر والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے، تو ایشیا والوں کے لیے، ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے لوگوں، ٹھیک ہے، یہ ایک تو بات امپورٹنٹ ہے کہ ساری انسانیت کے لیے کتاب ہے اور ساری انسانیت کے لیے آگے سے میسج آ رہا ہے، اور میسج پھر کیا ہے کہ او بدو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی کہ جو نہیں بھی مانتا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہا ہے کہ تمہارا میں رب ہوں، ٹھیک ہے، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور عبادت بھی کس طرح، زبردستی نہیں بلکہ محبت، خلوص، شوق اور سچے بندے بن کے، بالکل اپنے آپ کو محبت کے ساتھ اللہ کے آگے سبمٹ کراتے ہیں، کیونکہ بندے، عبد کا مطلب بھی جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، تو غلام کیا کرتا ہے کہ اپنے آقا کے سامنے نخرے تو نہیں دکھاتا نا، بلکہ بڑی پیار اور محبت سے سلنڈر کرتا ہے، اور پھر یہ کوئی زبردستی بھی نہیں ہے، آگے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرائیں گے کہ تمہارے لیے میں نے کیا کیا کیا، تو پھر بھی تم مطلب اس طرح کر رہے ہو، تو اس میں ایک تو ہمارا تخلیق کا مقصد پتہ چل گیا، اور پھر دوسری یہ بات کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین انداز میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تو اب ایک دفعہ بندہ اپنے آپ کو دیکھے نا کہ جس کو پیدا کیا، جس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم میری عبادت کرو جس کو میں نے پیدا کیا، تو اپنی ذرا پیدائش کو دیکھ لیں کہ وہ کتنے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اپنے وجود کو دیکھ لیں، اپنے باڈی پارٹس کو دیکھیں، اپنے سارے فنکشنز کو دیکھیں، کس طرح یہ کام کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اسی پیدا کرنے والا وہی رب کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو۔ اب یہ دیکھیں دنیا میں ہم کہتے ہیں جی فلانا بھی تو چیز بنا لیتا ہے، انسان نے یہ بنا لیا، سائنس نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، ڈیزائن بن گئے، لیکن جو کچھ بھی تھا، جو اس کی بیسک اوریجن تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی تھی، اسی چیز کے اندر پہ مکسنگ کر کے، اسی کی ویریشن کر کے، اسی کے اندر کچھ ڈال کے، کچھ کم کر کے، کچھ بدل کے، کچھ، اور وہ سارا کچھ انسان بناتا ہے، اور پھر وہ نخرے کرتا ہے کہ جی میں نے بنایا، حالانکہ وہ دماغ بھی اسے اللہ نے دیا، وہ سوچ بھی اسے اللہ نے دی، وہ عقل بھی اسے اللہ نے دیا کہ اس کے دل میں وہ بات آئی اور اس نے ان چیزوں کو مکس کر کے ایک نئی چیز بنائی، لیکن جو اوریجنل چیز کا پیدا کرنے والا ہے،
جو اصل میں اس چیز کا بنانے والا تھا وہ تو رب ہی ہے، اور اس کا اپنا دماغ بھی رب نے ہی بنایا، اس کو خود بھی رب نے ہی بنایا، اور اس کو اجازت بھی رب نے ہی دی، تو پھر اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو یہ یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ سارا کچھ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیز کرو۔ یعنی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ تم اگر عبادت کرو گے تو شاید اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا یا کوئی بہت کوئی کچھ ہو، ایسا نہیں، بلکہ کہا گیا کہ تم، تاکہ تم پرہیزگار، تمہارے اندر تقوا جو، اور تقوا ہمیں پتہ ہے تقوا کیا ہوتا ہے، کوئی کام بھی پھونک پھونک کر کے کرنا، یعنی کہ بالکل چیک کر کے کرنا کہ کیا میں غلط تو نہیں کر رہا، کچھ غلط تو نہیں ہو گیا، بالکل دھیان رکھ کے، جیسے ایک پگڈنڈی جھاڑیوں والی جگہ سے گزرنا اپنے کپڑے بچا کے، اس طرح بالکل محتاط ہو کے، اللہ سے ڈر ڈر کے، اللہ سے پوچھ پوچھ کے کرنے والا۔ تو وہ کیوں، کیسے ہم بن سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی عبادت محبت اور خلوص سے کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کر سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے تقوی اختیار کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آٹومیٹکلی انسان گمراہیوں سے اور برائیوں سے بچے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچے گا، اور پھر ہی اس کو دنیا کے فائدے اور آخرت کے نقصان سے بچ سکتا ہے، یعنی دنیا کے فائدے اور آخرت کے فائدے ملیں گے اور نقصانوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ ہونا ہے جب خلوص اور محبت کے ساتھ عبادت کی جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس کا جتنا جتنا کوئی خلوص اور جتنی کوئی محبت سے یہ کام اللہ کی راہ پہ چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو تقوی بھی اسی حساب سے عطا کرتے ہیں۔ یعنی تبھی کہتے ہیں نا، ہر بندے کا ایمان، ہر بندے کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی جو سبمیشن ہوتی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو جس کی پھر جتنی کوشش ہے نا، اس کی اس حساب سے ہی پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے سے آگے بڑھاتے ہیں، ایمان میں بھی اور تقوی میں بھی، اور پھر اللہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت پیاری حدیث ہے جو کہ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے اور ہمیں جنت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہا سے نہیں، انہما لکھا ہوا ہے یہاں پہ، دو لوگ ہیں، اچھا، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کے بندے، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی کتنے آسان سے تین کام بتائے نا، کہ رحمان کی عبادت کرو صحیح طریقے سے، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے پیار محبت سے، اور پھر کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اور سلام کو عام کرو، تو اس سے کیا ہوگا کہ تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ تو کتنا آسان فارمولا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، صرف اللہ کی راہ پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح پڑھیں، اسی ساری تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیں۔ کوئی ایک سسٹر اس کو کروا دیں ریوائز، اس کا میننگ، سسٹر سیما آپ کروائیں۔ جی باجی۔ اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جی بالکل، علم، الحمدللہ۔ آگے ہم اپنی آیت نمبر 22 کو دیکھتے ہیں۔ اس کا میننگ اس طرح ہے، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو۔ الذی، یہ ہم پڑھ چکے، جس نے، الذی یعنی ابھی تک اللہ تعالیٰ اسی رب کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی تمہیں عبادت کرنے کا کہا جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ آگے سے جملہ کنیکٹڈ ہے، الذی وہ جو، یا وہ جس نے، جعل، یہ ہم پڑھ چکے QC1 میں، اس نے بنایا، جعل یعنی الذی کی طرف ہو رہا ہے اس کا فائل، یعنی کہ اس سے مراد الذی، الذی جعل یعنی جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، یہ بھی دو ٹکرے ہیں، لا الگ، لا حرف ہے اور کم ضمیر ہے، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، جس نے بنایا تم سب کے لیے، الارض، ٹھیک ہے، زمین، یہ تو ہمیں پتہ ہے الارض کہتے ہیں زمین کو، کیا؟ فراشن، الارض فراشن یعنی زمین کو۔ اب یہ فراشن جو لفظ ہے، یہ دیکھیں بالکل فرش جیسا ہی ہے، اردو میں ہم فرش بولتے ہیں نا، تو یہ وہی اس کا مطلب بھی یہی ہے، فرش، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنا دیا؟ فرش بنا دیا۔ آگے والسماء، اور واہ ہو گیا، اور السماء آسمان، اور آسمان کو بناءً، بنان کہتے ہیں چھت کو، یہ بلڈنگ کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لفظ کے آپ دیکھیں اس کی لفظ کی جو کنسٹرکشن سے، کنسٹرکشن ہے اس کی آواز سے یا اس کی ورڈنگ سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا، بنانا، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے بنایا، اس کا جو یہ تو خیر مصدر ہے، یہاں پہ اسم کے طور پہ آیا ہے، جس کا مطلب چھت کے میننگ میں آ رہا ہے، لیکن اگر اس کا ہم فعل بنانا چاہیں ٹیبل پہ تو اس کا جو بنتا ہے بنا، بنا یعنی بنا اس کا فعل ہوتا ہے ہدا کے لیول پہ، ہدا کی ساؤنڈ پہ، تو وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اس نے بنایا، ٹھیک ہے۔ تعمیر، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے تعمیر کرنا، بنانا، کسی چیز کو کنسٹرکٹ کرنا۔
تو وہیں سے بنیاد لفظ بھی اسی سے بنا ہے، آپ اس سے اس کی ہنٹ بھی یاد رکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ تو چونکہ اسم ہے اور بلڈنگ اور چھت کی میننگ میں، یعنی کہ یہاں پہ آسمان کو ایز چھت کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے چھت کہ اور اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. تو اس میں صرف یہی ایک لفظ نیا ہے، باقی تو آپ کو آتے ہی ہیں. آپ اس کو ایک دور ریوائز کر لیں. الارض فراشم والسماء بنا. سسٹر نسرین اپنا مائک بند کیجیے. جس نے بنایا زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. ٹھیک ہے، زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. آگے دیکھیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا. وَأَنزَلَ، وا تو اور، انزلہ یہ کسی طریقہ کا فعل ہے، نزلہ سے ہی بنا ہے، مطلب اسی روٹ لیٹر سے بنا ہے. انزلہ اس نے نازل کیا. ٹھیک ہے، اور اس نے نازل کیا من السمائی، من ہو گیا سے، سمائی آسمان سے، اور اس نے نازل کیا آسمان سے. بہت آسان ہے، بے شک یہ شیڈڈ ہے، لیکن یہ آپ الگ الگ کرے پڑھیں تو آپ کو سب اردو کے حساب سے پتہ چل جائے گا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا آسمان سے، ماءً کیا نازل کیا. اب دیکھیں اس پہ زبر ہے، زبر اسی لیے کہ یہاں آبجیکٹ کی بات آنے لگی ہے نا، کہ نازل کیا کیا، چیز اس چیز کا ذکر آ رہا ہے، تو وہ مان زبر کے ساتھ آیا. مان مان پانی کو کہتے ہیں. یہ جیسے مائی زمزم بولتے ہیں نا، ہم تو خیر آبی اردو میں بولتے ہیں آبِ زمزم، ورنہ وہاں پہ بوتلوں پہ یہی لکھا ہوتا ہے نا، ماں پانی. تو معاذ پانی کو کہتے ہیں. کیا نازل کیا آسمان سے؟ ویسے بھی آسمان سے کیا نازل ہو سکتا ہے، پانی کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، تو اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. انزلہ من السماء ماء، اور آسمان سے نازل کیا پانی. پھر کیا ہوا؟ فاخرجا، فا ہو گیا پس، یا پھر پس بھی آ سکتا ہے، پھر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، فاخرجا، پھر اخرجا، پھر اس نے نکالا. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے خرجا، وہ ہوتا ہے جیسے 3 ورڈز والا، یعنی کہ QC1 کے سٹائل کا فعل خرجا. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اس نے وہ نکلا. ٹھیک ہے، اور اخرجا ہوتا ہے اس نے نکالا. یہ انشاءاللہ QC3 میں آپ پڑھیں گے، اس طرح ڈفرنٹ کے افعال کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کرنے سے اس کا میننگ ہلکا پھلکا چینج ہو جاتا ہے. فاخرجا، پھر نکالا اس نے، بھی، یہ بھی 2 ٹکڑے، بی حرف، ہی ضمیر، اس سے. اب یہاں پہ بتائیں ہی کس کی طرف جا رہا ہے، کس میں سے نکالا؟ زمین کی طرف. جی نہیں، پھر نکالا بھی ہی، اس کے ذریعے، یعنی پانی کی طرف جا رہا ہے، پانی کی طرف جا رہا ہے، ہاں پانی کی طرف جا رہا ہے. پانی کے لیے بات ہو رہی ہے کہ پانی کے ذریعے پھر نکالا، یعنی جو آسمان سے پانی برسایا. فاخرج بھی، پھر نکالا اس کے ساتھ. بی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے، پر بھی لکھ سکتے ہیں، ذریعے، یعنی کہ یہ آپ چینج کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اپنی لینگویج. تو پھر فاخرج بھی، پھر نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات، من سے، ثمرات، ثمر کی جمع یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ثمر کہتے ہیں پھل کو. بچے پڑھتے بھی ہیں نا اردو کی کلاس، سب سے پہلا جو قاعدہ سیف اور سے ثمر، تو یہاں سے آپ کو آرام سے پتہ چل جانا، یہ تو لفظ ہمارے لیے نیا ہے ہی نہیں. من الثمرات، اور پھلوں میں سے، کیا؟ رزقن، رزق، رزق بھی ہم بولتے ہیں، رزق نکالا. یہ بھی دیکھیں اسم ہے، 2 تنوین آئی ہوئی ہے، اسم کے طور پہ آیا ہوا ہے. ثمرات بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، من الثمرات رزقن، اور یعنی کہ پھر نکالے اس کے ذریعے پھلوں میں سے رزق، لکم تم سب کے لیے. اگین لکم تم سب کے لیے، سامنے کی طرف اشارہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے پھر زمین میں سے کیا نکالے؟ پھل، اور اس پھلوں میں کیا ہے؟ تمہارے لیے رزق ہے. تو یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین بچھایا، پھر آسمان کو چھت بنایا، پھر اس آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اپنی ساری کہ کیا کیا تمہارے لیے میں نے کیا. اور دیکھیں بار بار اس میں ورڈ آ رہا ہے کم کم کم، اٹ مینس کہ تمہارے لیے سب کچھ کیا گیا ہے نا. اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں فلا آگے ہے، فلا، پھر فا الگ، لا الگ، پس پھر تو ہو گیا نا، مطلب پھر یا پس فا الگ کر لیں. اچھا، لا کے ساتھ آگے فعل آ رہا ہے تجعلو. اب یہ دیکھیں، یہ آپ اگین چلے جائیں QC1 میں جعلہ فعل کے اوپر، تو وہاں پہ ہم نے لا تجعلو کہاں پڑھا تھا؟ لا فعل امر، فعل امر نہیں، فعل ٹھیک ہے، نہیں زیادہ فعل نہیں، نہیں، اوکے. نہیں، نہ امر نہیں. تم بناؤ، ہاں، نہ تم تم سب بناؤ. بناؤ، تم سب مت ٹھہراؤ یا بناؤ. یعنی کہ جعلہ کا بتایا تھا کہ میننگ اور بھی یوز ہو جاتے ہیں، تو تم سب مت بناؤ یا ٹھہراؤ دونوں لکھ سکتے ہیں. للہ، فلا تجعلوا، پس نہ ٹھہراؤ. للہ، اگین 2 ٹکڑے جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا الحمدللہ، وہاں والا للہ، اللہ کے لیے. کیا نہ ٹھہراؤ؟ اندادن. اندادن کا مطلب ہوتا ہے کوئی شریک. ٹھیک ہے، کوئی مددگار، کوئی شریک. یہ ند، ند کی جمع ہوتی ہے اندادن. یہ ایک نیا ورڈ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ پورا فریز پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کا میننگ بھی یاد ہو جائے گا. اکیلا شاید مشکل لگے،
لیکن اگر آپ اسے پڑھیں گے نا فلا تجعلوا للہ اندادن، تو پھر آپ کو یہ یاد آ جائے گا اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کوئی بھی اس کے ساتھ حصے دار، کوئی شریک یا کوئی بھی ایسے اس کا آپ ٹھہرا نہیں سکتے پھر اس اللہ کے ساتھ، کہ جب سب کچھ تو اس نے کیا ہے تو پھر آپ کیسے اس کے ساتھ ٹھہرا سکتے ہیں للہ اندادا، کوئی بھی اس کے ساتھ حصے دار یا شریک۔ اچھا دیکھیں نیچے ایک کونے پہ آ گیا ہے ایک وہ کلاک آ گئی نا، R5S10 لاؤڈ، یہ وہ فارمولا تھا جو ہم نے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل ورڈ آئے گا تو پریشان نہیں ہونا، ایک دم کیا ہونا ہے، ریلیکس، ریلیکس، ریلیکس ہو جائیں، اپنے آپ کو بالکل ایزی کریں، 5 سینسز یوز کریں، کوئی بھی اپنے لیے ہینٹ، کوئی بھی اپنی جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، اور پھر 10 سیکنڈ اس کو سکون سے بار بار پڑھیں، اندادن اندادن، کوئی شریک، اندادن، ریلیکس ہو کے، بے شک آنکھیں بند کر کے، اور لاؤڈ پڑھیں، اپنے کانوں کو ضرور آواز پہنچائیں، تو اس سے کیا ہوگا، وہ ورڈ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ تو یہ پریکٹس آپ جب اس طرح نئے ورڈز کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، اندادن شریک۔ اچھا جی، آگے ہے وہ انتم۔ اچھا ویسے تو ہم وا کا مطلب ہمیشہ لیتے ہیں اور، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے جبکہ، کئی جگہوں پہ آپ کو لکھا نظر آئے گا حالانکہ، تو یہ بھی ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے کہ کس وقت واؤ جو ہوتا ہے نا اس طرح جبکہ اور حالانکہ کا میننگ دیتا ہے، کہ جب اس طرح کوئی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم نے یہ کیا تو اب یہ کر رہے تھے، تم ہمیشہ ایسے کرتے رہتے تھے، تو یہاں بھی اس طرح کی بات آ رہی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یا تم جانتے مطلب کہ یہ تمہیں پتہ ہے سب کچھ کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، پھر بھی تم ایسا کر لیتے ہو، تو یہ وہاں پہ کر کے جب وا آتا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے جبکہ، وہ انشاءاللہ جب آپ اس کا ترجمہ جان جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کرے گا کہ یہاں وا کا مطلب اور لگانا ہے یا حالانکہ لگانا ہے، تو جملے کی کنسٹرکشن سے بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے کرے گی۔ تو یہاں آپ نے اسپیشل یہ نوٹ بتایا ہے کہ وا کا مطلب اور نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا، جبکہ یا حالانکہ، ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے تھے، جبکہ تم جانتے ہو، ٹھیک ہے، تھے نہیں سوری جانتے ہو، یعنی کہ یہ تم جانتے ہو جبکہ تم یہ سارا کچھ جانتے ہو۔ اب یہ دیکھیں، اس کی اگر ہم شرح تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے زمین بچھائی اور آسمان اوپر چھت بنائی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور کرو ذرا اس پہ، کہ جو تمہارے لیے میں نے زمین بنائی ہے اور آسمان بنایا، ذرا اس پہ کبھی غور کیا ہے تم نے؟ بس چلتے رہتے ہو آرام سے، ایسے سمجھتے ہو جیسے فار گرانٹیڈ چیزیں لی ہوئی ہیں ہم نے، واقعی لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ اگر کبھی بندہ دیکھے نا اوریجنل کہ زمین پہلے کیسی تھی، یا کبھی پہاڑی علاقوں میں جب جاتے ہیں وہاں لوگوں نے کیسے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بنائے ہوتے ہیں، تو کبھی وہاں اندازہ کرے نا کہ یہ زمین اصل میں ایسے تو نہیں تھی ہمیشہ سے اتنی سموتھ، زمین تو اس قسم کی تھی، نوکیلی تھی، تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا، اور نیچے آپ کو پتہ ہے زمین کے اندر کتنا لاوا اور کتنی گرمائش اور سارا کچھ، جب ہم پڑھتے ہیں اس طرح کی ڈسکوری چینلز پہ دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ کیا کیا اندر سمایا ہوا ہے، اور ہم کتنے مزے سے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، نہ وہ ہل رہی ہے نہ وہ کوئی جھول رہی ہے، کیونکہ پہاڑوں کی میخیں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہوا ہے۔ اور پھر آسمان کو اگر دیکھیں آپ، آج امیجن کریں ذرا ایک سیکنڈ کی، ہم تصور احساس کا وہی ویل چلائیں کہ آپ سوچیں گھر بناؤ اور اوپر چھت نہ ہو تو کیسا فیل ہو آپ کو، مطلب ذرا سوچیں نا اس چیز کو کہ کیسا وہ چار دیواری بن جائے اور اوپر چھت نہ ہو تو گھر میں رہ سکتے ہیں آپ؟ تو سوچیں کہ اگر یہ آسمان نہ ہوتا اور اس کے اوپر کتنے آسمان ہیں، اور پھر جو سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز اور سارا کچھ، اور وہ جتنی جتنی مسئلے مسائل، اب وہ کہتے ہیں نا وہ اوزون لیئر پھٹ رہی ہے، تو کیا ہو رہا ہے اب دنیا کی حالت، تو حالانکہ ہلکی سی لیئر کو کچھ ہوا ہے تو مسئلہ بن گیا ہے، تو اگر سب کچھ ہی اوپر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو کتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا نا ہر چیز سے، زمین کو ہموار کر کے اور پھر چھت بنا کے، اور پھر صرف چھوڑ نہیں دیا بنا کے، اس کے اوپر سے پھر بارش برسائی، اور پھر اس پانی کے ساتھ کیا کیا اگایا، تو ذرا بارش کا بھی پورا سرکل سائنس کی بکس میں جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے سائنس، ان کو پتا ہوگا بارش کس طرح ہوتی ہے۔ آپ سوچیں یہ بارش کا قطرہ اگر بھاری ہوتا، اور جیسے ہم بڑے مزے سے انجوائے کرتے ہیں چلو جی بارش میں نہائیں جا کے، اگر ہم اس طرح وہ اوپر سے ٹپ ٹپ گرتا اور ہمارے سر پھوڑ دیتا آ کے، جیسے کہ دفعہ اولے گرے تو ہوتا ہے نا گاڑیوں ڈینٹ پڑ جاتے ہیں اور اس طرح، تو آپ ذرا امیجن کریں کتنے اللہ تعالیٰ نے کتنے لائٹ ویٹ اور کتنے خوبصورت، کتنا ایسے ہر چیز ہمارے باڈی کے حساب سے اور ہماری زندگی کے حساب سے بنائی ہوئی ہے، اور یہ بادل کیسے پانی سمندروں سے اکٹھا کرتے ہیں، یعنی کہ ویپوریٹ ہوتا ہے پھر جا کے بادل بنتا ہے، وہاں سے پھر کس طرح بارش برستی ہے، پورا جو سرکل ہم پڑھتے ہوتے ہیں سائنس کی بکس میں، تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ان چیزوں کو، ہم بس اس کو ایز اے سسٹم کی طرح دیکھ کے، اور بڑا ہم نے، یہ کس نے بنایا؟ یہ ہمارے رب نے بنایا ہے۔ ایک ایک بات میں اگر ہم سوچیں تو اس میں ہمیں اپنے رب کی محبت نظر آتی ہے، اس میں ہمیں اپنے رب کی تخلیق نظر آتی ہے کتنی، اور کس کے لیے؟ پھر اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں تو لکم لکم لکم، تمہارے لیے۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو ضرورت تھی فرش کی، آسمان کی، کسی چھت کی، کسی پھل کی؟
کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے تھے، ناؤز باللہ، مطلب اس طرح یہ سارا کچھ کس کے لیے؟ انسان کے لیے بنایا نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے مخاطب کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارے لیے میں نے کیا کیا نہیں بنایا۔ اور پھر یہ دیکھیں پھلوں کو اگر ہم دیکھیں تو پھلوں کے بھی ذائقے، پھلوں کی شکلیں، آپ سوچیں اگر تربوز یا یہ جو کنو ہم کھاتے ہیں مالٹا وغیرہ، اگر یہ رائی کے دانے کی طرح ہوتا چھوٹا سا، تو اس کو ہم چھیلتے ہی رہتے اور پتہ نہیں کس طرح کھاتے، اور پھر ان کے مزے، ذائقے، ان کی شیپس کتنا معدے کے لیے، اور مطلب ہر چیز آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھنے کے بعد شکر اور محبت کا احساس نکلنا چاہیے ہمارے اندر سے نا، یعنی کہ اس انداز میں ہم اس چیزوں کو فیل کریں، ہر ہر چیز کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی نعمتیں بنائی ہیں، اور اسی پہ شکر اور محبت سے اس کا ہم احساس مانیں، اور اس کا پھر شکریہ بھی ادا کریں، اور پھر اصولاً پھر آگے کیا کرنا چاہیے تھا کہ پھر بھی فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادن، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر کے خود ہی بتا رہے ہیں کہ پھر تم کیسے کسی کو اپنا، مطلب تم پھر اللہ کے علاوہ کیسے کوئی شریک مت ٹھہراؤ، مطلب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، لا تجعلوا، یہ آپ کو پتہ ہے یہ فعل امر اور نہیں جو ہوتا ہے یہ حکم ہوتا ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بس ایسا کر لو، کرنا چاہیے تمہیں، جیسا نارمل کہتے ہیں اچھا آپ سے کر لیں گی تو اچھی بات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اچھی بات نہیں بولا، یہ امر اور نہیں کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فعل نہیں استعمال ہوا ہے، یعنی آرڈر آیا ہے یہ اللہ کا، فلا تجعلوا، پس پھر مت ٹھہراؤ، آرڈر کیا ہے انہوں نے ہمیں کہ اگر تم سب کو میں بنا رہا ہوں تو مت ٹھہراؤ کسی کو للہ اندادن، اللہ کے سوا، اور حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ تو اب اتنی محبت سے اگر وہ ہمارا خیال رکھ رہا ہے، ہم سب کچھ دے رہا ہے، تو پھر عبادت صرف اس کا حق ہے، ہمیں کسی اور سے پھر کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ اب اس میں مانگنے میں ایک یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلمان کے، ہم کون سا ڈائریکٹ شرک کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہوتی، مطلب نارملی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا نا، لیکن بیچ بیچ میں سے جیسے ہم لوگوں کے کچھ جملے کبھی ہماری ایسی کہ ہم نے کہا نہیں جی اب میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، فلانے کو کچھ نہ کچھ خوش کرنا پڑے گا تو ہی کام نکلے گا، میری جاب کا یہ مسئلہ ہے، میں اب اس کو کوئی رشوت دوں گا تو ہی بن سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہم کئی دفعہ نادانستگی میں اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، یا ذہن میں سوچ لیتے ہیں یہ کام فلانے نے نہ کیا تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہاں سے نہ کچھ ہوا تو یہ نہیں ہوگا، وہاں میں نہ گئی تو یہ کام پاسبل ہی نہیں ہے، میں نے یہ نہ کیا تو وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، حالانکہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈائریکٹ مانگتے نا، ہم ادھر ادھر جو بھاگتے رہتے ہیں، تو یہ بھی قسم کا اس چھوٹے میننگز میں تو پھر وہ شرک کی طرف باتیں جا سکتی ہیں نا، کہ ہمیں جب سب کچھ اللہ دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اللہ سے مانگیں، اللہ کے علاوہ ہم کیوں کسی کو کریڈٹ دیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہو گیا تو یہ اس کی وجہ سے ہو گیا، کسی کی وجہ سے کچھ نہیں، تو سب اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہوتے ہیں، جسٹ ایک ذریعہ بنایا ہوتا ہے کسی نہ کسی کو، ادروائز سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے، اور پھر یہ انتظام اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ خود بخود نہیں ہو رہا، کہ تم خود بخود سے وہ بارش ہو رہی ہے، آسمان اور زمین اور سورج اور رات سے سارے موسم پھل ایویں ہی نکلتے آ رہے ہیں اپنی مرضی سے، کبھی کچھ گرمی آ جاتی کبھی سردی آ جاتی، یہ سب کچھ نہیں ہے، آخر اس کو بنانے والا، اس کو انتظام سنبھالنے والا کوئی ہے۔ تو یہی ساری اس میں بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی پھر آیتوں کا یعنی کہ اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ مت ٹھہراؤ میرے علاوہ کسی کو کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک۔ تو پڑھیں اسی کو اسی تصور اور احساس کے ساتھ، سسٹر ربینہ اس کی ایک دفعہ کریں آپ ٹرانسلیشن، پھر ہم آگے چلیں اپنا اسماء اور افعال پہ۔ جی کہاں غائب ہو گئی، کوئی اور کرے؟ جی سسٹر طلعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فرش اور آسمان کو، چھت اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو۔ بالکل۔ اچھا اب دیکھیں، اب ایک ایک لفظ کو آپ الگ الگ کر کے پڑھیں، آسان ہو جاتا ہے نا، کتنا آسان لگتا ہے نا، کہ یہ جس کو ہم اتنا ہوا سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں قرآن سمجھ، کتنا آپ اسے توڑ توڑ کے جب سمجھ کے کرتے ہیں اپنے اس کی ٹیبلز کو اور سارا کچھ یاد کر کے، تو آپ کے لیے وہ آسان ہے۔ اب آپ کو کم از کم اس کو اس طرح گھر جا کے، یعنی گھر جا کہہ رہی ہوں کلاس کے بعد بھی، تیاری کے وقت بھی اس کو اس طرح ریڈ کیا کریں، ایک ایک لفظ کو اسی طرح تیار کیا کریں کہ جب اس کے بعد آپ اس آیتوں کی کم از کم تلاوت جب کریں تو اب آپ کو یہ ایسے سمجھ آنی چاہیے جیسے اردو سمجھ آ رہی ہے، ایٹ لیسٹ یہ جو دو دو آیتیں ہیں آپ اس کو اس طرح یاد کر لیں، یاد سے مراد کتنا سمجھ لیں، بار بار پڑھ لیں کہ جب آپ اس کو اس کے بعد بالکل ترجمہ بند کر دیں، اور اس کے بعد جب آپ اس کو بالکل روانی میں آپ تلاوت کریں نا ایٹ لیسٹ ان آیتوں کی، تو آپ کو ایسے ہی لگے کہ جیسے آپ کو بالکل صاف بات سمجھ آ رہی ہے، اب آپ کو کسی بھی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ میں کوئی ترجمہ شرجمہ کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ پڑھتے جا رہے ہیں آیت اور آپ کو سمجھ آتی جا رہی ہے۔ جب اگر آپ کا یہ آپ کر لیا نا تو پھر سمجھیں آپ کامیاب ہو گئے ہیں کہ آپ نے جو کورس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو
کامیابی ہو رہی ہے. میرے حساب سے تو یہ کامیابی ہے، اگر ان آیتوں کو آپ سمجھنے لگ جائیں بغیر ترجمے کے تو پھر الحمدللہ کہیں کہ واقعی آپ سمجھ چکے ہیں. اچھا، اس میں سے سبق دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں کیا کیا نکلے. پہلی آیت سے یہ نکلا تھا کہ تمام لوگوں کو دعوت، یہ تمام لوگوں کے لیے دعوت ہے قرآن کی دعوت جو ہے نا. اور پھر یہ کہ اللہ کی عبادت کرو تاکہ کیا حاصل ہو؟ تقوی حاصل ہو، اور اسی سے پھر ہم دنیا آخرت میں نقصان سے بچ سکتے ہیں. اور اگلی آیت میں کیا تھا کہ اپنے ایمان کی زیادتی کے لیے کائنات پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. کائنات کی ہر چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہر چیز پہ ہمیں نا غور و فکر کرنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دفعہ قرآن میں بھی بار بار اس کا کرواتے ہیں، مشاہدہ کراتے ہیں. اور پھر آخری اہم بات کیا تھی کہ شرک مت کرو، کیونکہ رزق تو دیتا ہی اللہ ہے. اور دیکھیں پیچھے بات ہی اللہ نے رزق کی کہ تمہارے لیے رزق لکم میں نے بنایا، پھر تم کیوں؟ اور ہم رزق ادھر ادھر سے بس مانگ رہے ہوتے ہیں. تو بس اسی تصور احساس سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور اچھے طریقے سے عبادت کریں، اور اس کی توفیق بھی اللہ سے ہی مانگیں. آف کورس عبادت کی توفیق بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتی. تو ہم اللہ سے ہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور پھر شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، سب سے جو اہم چیز ہے. اور اپنے اوقات کو کائنات پہ غور و فکر کرنے پہ پڑھیں. ہم سائنس کی بک بھی اگر پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ بھی کریں، تو ہمارے ذہن میں کون ہو؟ اللہ ہو. تو ہر چیز سے ہم اللہ سے ریلیٹ کر دیں، ہر چیز ہم اللہ سے، تاکہ ہمارا ایمان بڑھے نا. تو یہ چیز ہماری کوشش ہونی چاہیے الحمدللہ. اچھا، یہ ہماری جو آیتیں ہیں اس میں سے دیکھیں اسماء اور افعال. ویسے تو دیکھیں شروع میں الناس آ گیا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انسان کی جمع ہے. پھر اس کے بعد رب کے بھی نہیں ویسے بتایا. اور آگے انہوں نے تو ڈائریکٹ سما پہ آ گئے ہیں، یہ ویسے ہم نے پہلے پڑھ لی ہے. سما کی جمع سماوات، ٹھیک ہے، جمع یہ جمع سالم ہے، مؤنث ہے. سما، سماوات. آگے ہے ثمر اور ثمرات. یہ دیکھیں ثمرات جمع استعمال ہوا ہے اور اس کی واحد ہے ثمرہ. ٹھیک ہے، ثمرہ، ثمرتن بھی ہو سکتا ہے، ثمرتن تن بھی. تو ثمرات اس کی جمع. اچھا، انداد، ٹھیک ہے، انداد. یہ جمع مکسر ہے، یہ ڈفرینٹ ہے. اس کو آپ اس کی واحد یاد رکھیں. یہاں پہ جمع استعمال ہوا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مطلب شریک اور مددگار نہ بناؤ، اور اس کی جو واحد ہوگی وہ ہے ند. ٹھیک ہے، ند، دال پہ شد ہے. ند، انداد، ند، انداد. اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا کیونکہ ظاہر نیا لفظ ہے. ند، انداد، ٹھیک ہے، شریک. یہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد آ جائیں افعال پہ. اب سب سے پہلے QC، اس میں تو بہت زیادہ ہمارے QC1 کے افعال استعمال ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آ گیا جو، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آیت میں استعمال ہوا تھا نا، یہ فعل امر استعمال ہوا تھا جمع والا. ٹھیک ہے، او بدو. اگر الگ سے آپ اسے پڑھیں گے تو یاد آیا نا، آبادا یعبدو او بد. تو او بدو، وہاں سے سیکنڈ والی انگلی او بدو. اور اس کا آپ کو پتہ ہے 6 چابیاں بہت آسان ہے. آبادا یعبدو اوبد عابد معبود اور عبادت. اس کا آپ کو پتہ ہے مصدر تھوڑا ڈفرینٹ ہے، عبادت. اس کو آپ یاد رکھیں گے. نصرہ باب سے تھا، عین با اور دال اس کے روٹ لیٹر تھے. جی سسٹر رخسانہ، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ نہیں نہیں، کچھ نہیں کہنا. میں نے کہا شاید اچھا، کوشچن پھر آپ ہی کرائیں. اب آپ نے ہاتھ کھڑا کر لیا تو ذرا بتائیں نا، خالقہ کی 6 چابیاں سنائیں پہلے. خالہ کا، خالہ کا یہ ناصرہ باب سے ہے. خالہ کا یخلق، اخلق، خالقن، مخلوقن، اور اس کا مصدر ہے خالقن. بالکل بالکل، یہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا. بالکل یہ آسان ہے آج تو. اور جعلہ بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ بھی کروا دیں ذرا. جعلہ کا پہلا ٹیبل فعلہ کی طرح. جعلہ فعلہ کی اس پہ ہے، پیٹرن پہ ہے. جعلہ، یجعلو، اجعل، جاعل، مجعول اور جعل. جعل، ٹھیک ہے. یہ فاتحہ باب سے تھا. ٹھیک ہے. اچھا، آگے آ گیا. اچھا، ویسے ہم نے اس میں لکھا نہیں ہوا انہوں نے، یہ ہاں آ گیا. رزقہ. رزقہ بھی ہم ناصرہ کے پیٹرن پہ آرام سے خود بنا سکتے ہیں. رزقہ، یرزقو، ارزق، رازقن، مرزوقن اور رزقن. تو یہاں پہ جو ہے نا رزقن، یہ مصدر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، رزقن. اچھا، آگے دیکھیں تعلمون سے. تعلمون جو ہے یہ کون سے ٹیبل سے تھا؟ علیمہ. عالمہ. علیمہ سے. اور یہ مضارع کا تھا، سامنے کی طرف زیادہ انگلیاں. تعلمون، تم سب جانتے ہو، تو وہاں سے بن گیا. سب سے پہلے تو آپ ہی کرائیں علیمہ کا 6 چابیاں. جی، عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. اس علم، نے جانا. اس نے جانا. بالکل. اچھا، فلا تجالو بھی جو ہے جالا سے ہی بنا ہے.
अच्छा, باقی جو ہے نا جیسے انزلہ اور اخراجہ، یہ جو افعال ہیں نا یہ اصل میں QC 3 والے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں آپ کو نہیں بتایا الحمدللہ۔ چلیں جی، یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تو ہو گیا مکمل، تو اس کے بعد ہم گرامر پہ چلتے ہیں۔ یہ ہم اپنے گرامر پارٹ میں بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج اپنا جو ہمارا فعل ہے وہ ہے دلوا، ٹھیک ہے؟ جیسے زنا میں ڈبل حروف والا تھا، یہاں بھی ڈبل حرف والا دلوا۔ تو اس میں دیکھیں یہ بھی قرآن پاک میں 112 دفعہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ کافی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ہم ملتا جلتا ضالین پڑھ چکے ہیں نا سورہ فاتحہ میں بھی، یہ اسی طرح کا ہے۔ اچھا جی، یہ ہے ہمارا ماسٹر ٹیبل، اور آج دیکھیں ماسٹر ٹیبل میں ایک لائن اور ایڈ کر لی نا انہوں نے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کرائی جا رہے ہیں، اس کی جگہ نہیں بتا رہے کہاں پہ ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کو انہوں نے جو دیکھیں زنا اور دلہ بالکل لاسٹ والی لائن پہ آ گئے نا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ کمزور نہیں ہے، اس لیے کمزوروں کے ساتھ اس کو نہیں سیٹ کیا گیا۔ ہاں البتہ زنا جو تھا وہ ناصرہ باب سے تھا، اس لیے ناصرہ کی سامنے ہی اس کو رکھا، لیکن الگ سے اس کا پورشن بنایا۔ اور دلہ جو آج ہم پڑھیں گے یہ دوربہ باب سے ہے، ورنہ دیکھیں زنا اور دلہ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں پہ زبر ہے، دونوں میں ڈبل حروف ہے، سیم ساؤنڈ آ رہی ہے، لیکن فرق کہاں پتہ چلتا ہے ہمیشہ؟ فرق ہمیں اس کے مضارع کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے، کہ تبھی وہ اس کا پیٹرن الگ ہو گیا، ورنہ تو اس کو بھی ہم پھر زنا کے ساتھ ہی رکھ دیتے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ دلہ کا سٹائل ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ جب ہم نے اس کا مضارع دیکھا تو وہ تو ڈیفرنٹ تھا، اور زنا کا مضارع نصرہ پیٹرن کی طرح یا زنو بن رہا تھا، اور یہ بنے گا یا دل، ٹھیک ہے، یا دلو ہو جائے گا، وہ یا زنو تھا۔ تو اس وجہ سے پھر اس کی جگہ یعنی کہ اس کا سٹائل چینج ہو گیا۔ اب آپ اس ٹیبل کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں، جو پہلی لائن ہے وہ تو سمجھے ہمارے مین باب ہو گئے QC 1 والے، جس کے لیے ہم نے ایک سٹوری بنائی ہوئی تھی نا، کہ اگر قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی دارابا، اس لیے غور سے سن لو سامیہ۔ یہ جسٹ اس کا ترتیب یاد رکھنے کے لیے، یا یہ یاد رکھنے کے لیے کہ کون کون سے باب آتے ہیں۔ پھر ہم نے کمزور افعال جب پڑھے تو اس کا اصل میں یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے جو کہ صرف QC سیریز میں ہے، آپ کو باہر عربی کی بکس میں نہیں نظر آئے گا کوڈ کا کوئی چکر، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ آسانی کے لیے بنایا، کہ آپ کو کمزور کے اندر بھی کیٹیگرائز کر دیا گیا، کہ اگر کمزور اس طرح کا ہو، واؤ ہو اور شروع میں ہو تو وہابا پہ چلے جاؤ، فاتحہ کے سٹائل پہ ہے، اگر دارابا پہ ہے تو وعادہ کی طرف چلے جاؤ، اگر بیچ میں کمزور حرف ہے اور ناصرہ سٹائل سے ہے تو قالا میں آ جاؤ، اگر زیادہ ہے تو دارابا میں چلے جاؤ زیادہ کی طرح۔ اسی طرح اگر لاسٹ پہ آ گیا کمزور حرف تو دعا کی جیسا ہے تو ناصرہ والے کے سامنے آ جائے گا، اور ہدا کی طرح کا ہے تو دارابا کے اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ریفرنس ٹیبل یاد ہو جائیں گے نا، تو فرض کریں جیسے اب دعا کی طرح ہم نے پڑھا تھا تلا، فرض کریں آپ کو تلا کا پورا ٹیبل نہیں بھی پتا، نہیں بھی آپ نے پڑھا ہوا، لیکن اگر کوئی آپ کو صرف یہ بتا دے کہ تلا دعا کی طرح کا ہے، تو اگر آپ نے دعا اچھا سا یاد کیا ہوگا تو آپ پورے کا پورا اس کا بنا لیں گے، خود سے بنا لیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کے روٹ لیٹر، اس کے باب، اس کا سارا کچھ، کیونکہ آپ کو اس کا ریفرنس ٹیبل یاد ہوگا، اس کا کوڈ یاد ہوگا۔ تو ان کوڈ نے ہمیں بہت فائدہ دیا ہے، اور یہ ہم نے کس طرح پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کی بھی ایک سٹوری بنا دی تاکہ آپ کو یاد رہے اس کی ترتیب۔ تو وہ کیا تھی؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ اب آگے ہم نے سٹوری کو بڑھا لینا ہے، یہ اب کمزور کی ختم ہو گئی، اب ہم نے مزید اس میں کیا کہنا ہے؟ اس لیے اچھا گمان کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظنّا ضلّا۔ یہ ہم نے اپنے ڈبل حروف کا بھی سٹائل یاد رکھنے کے لیے ان کی بھی یعنی کہ سینٹنس بنا لیا کہ اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظنّا اور ضلّا۔ اور اس کی بس آپ شکل یاد رکھیں، یہ ظنّا کس کے سامنے تھا، ضلّا کس کے سامنے تھا۔ اچھا، ایک مزے کی اس کی ہنٹ اور بھی ہے، وہ یہ ہے ان رٹا مارنے کے لیے آپ کے لیے، کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ظنّا ہے نا وہ نون ہے نا اس میں، تو یہ کس کے سامنے ہے؟ ناصرہ کے سامنے، نون باپ کے سامنے۔ یہ بڑی مزے کی ہنٹ ہے۔ اچھا، دلہ میں دعا آ رہا ہے نا، تو دلہ کا جو باب ہے نا وہ دعا دی ہے، تو یہ بہت اچھی ہنٹ ہے، آپ کو کبھی نہیں بھولے گی کہ زنا کا باب کون سا تھا اور دلہ کا باب کون سا تھا۔ تو یہ بڑی مزے کی چیز ہے، اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، جسٹ یاد رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور بس آپ نے یہ اگر آپ کو ٹیبل کی لائنیں یاد ہوں گی نا تو پورا پتا ہوگا، یہ سارا جو ہے نا یہ ناصرہ والے ہیں، یہ سارے جو ہے نا یہ دوربہ والے ہیں، یہ بیچارہ اکیلا فاتحہ کی طرح تھا۔ سامیہ کا انشاءاللہ مڈ کو اس کے بعد پھر ایک پڑھیں گے ایک آدھ، تو ابھی تو آپ کا کام ہی بڑا آسان ہے، زیادہ ہے ہی ناصرہ دوربہ کے، ایک آدھ فاتحہ کا ہے، تو پھر بڑا آسانی ہو جائے گی نا، تو اس چیزوں سے بڑا آپ کو اچھا ہوگا، اس لیے یہ چیزیں ہنٹ یاد رکھا کریں۔
اچھا اب دیکھیں آگے ہم چلیں تو ڈبل حروف والے، ٹھیک ہے، ڈبل کیوں کہا؟ کہ ان کی روٹ لیٹر میں ڈبلنگ ہو رہی تھی. زنا میں کیا ڈبل ہو رہا تھا؟ نون. آپ کو پتا 3 لیٹر تو لازمی ہونے چاہیے نا، مادے کے حروف 3 سے کم تو نہیں ہوتے، 3 تو لازمی ہے فعل بنانے کے لیے. تو زنا بے شک انہوں نے شد کے ساتھ لکھا تھا، اور آپ نے جب اس کا روٹ لیٹر بتانے ہیں تو زوئے نون نون، اور جب دلہ کے بتائیں گے تو دواد لام لام. ٹھیک ہے، لام کے اوپر شد ہے، لام کو ڈبل کیا ہوا ہے. اچھا اس کو یکساں بھی بولتے ہیں، یکساں حروف والے. اس کو کیا مقرر، جو کہتے ہیں نا شاعر کو مقرر مقرر، وہ کہ جس میں مطلب ڈبلنگ ہوئی ہے، وہ بھی بول سکتے ہیں. اچھا اب یہ ہے، آپ کو پتا ہے اس کا دلہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ گمراہ ہوا. یہ ماضی کا پہلے والا ہوتا ہے نا، دلہ وہ گمراہ ہوا، اور اس میں لام ڈبل ہے، یعنی کہ دواد لام لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. باب اس کا ہو گیا دارابا، اور کوڈ یہ خود ہی بنے گا کیونکہ یہ اپنے سٹائل کا پہلا ہے، تو ابھی ہم اس کا دلہ یعنی دواد لام ہی کوڈ بنا لیں گے. تو یہ ساری اس کی سٹوری ہونی ہے، بہت آسان ہے، باقی سارا وہی سٹائل ہے، تھوڑی سی زیر زبر چینج ہونی ہے دارابا کی باب کی وجہ سے. تو ماضی تو بالکل سیم ہے، کیونکہ زنا بھی اس طرح کا ہی تھا، دلہ بھی اس طرح کا ہے، ماضی تو ان کا بالکل سیم ہے. جیسے ہم نے کہا تھا زنا، زنو، زننتا، یہاں پہ آ کے ہم نے کھول دیا تھا کیونکہ وہ 2 ساکن کٹھے نہیں نہ ہو سکتے، تو یہاں کھولنا پڑا تھا زننتا. تو اسی طرح دلہ اس نے وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا، دللتا ڈبل لام کو کھول دیں گے، دللتا تو گمراہ ہوا، دللتو میں گمراہ ہوا، دللتم تم سب گمراہ ہوئے، اور دللنا ہم سب گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے، اور اگر فیمیل کا بنانا تو وہ بہت آسان ہے، دلہ دلت، بس تے لگا دیں ساکن، دلہ دلت، دلہ دلت، بہت آسان ہے. اس کو کرائیں، چلیں ہینڈ ریز کریں اب آپ لوگ جلدی جلدی، اب تو یہ آسان ہے. جی سسٹر کلثوم. ضل، ضلوا، ضللت، ضللت، ضللتم، ضللنا. یا ضلت. دولت یا دولت، ویری گڈ. سسٹر شازیہ. ضل، ضلوا، ضللت، ضللت، ضللتم، ضللنا. هي ضلت. ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں دلل تو کی جمع کیا ہوگی؟ ضللتم. ضللتم. نہیں نہیں، دلل تو کی انگلی کا اشارہ دیکھیں. او ضلل، ضللنا. 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 دلل نام. ضللنا. ٹھیک ہے، اچھا دللتا کی جمع کیا ہوگی؟ ضللتم. ضللتم. اور دلہ کی جمع؟ ضللتم. ضلوا. دلو. گڈ. اچھا اور یہ بھی کہ اس کے ٹکڑے، اب جو اس ٹیبل کے اندر لفظ ہے نا ان کے ٹکڑے نہیں کرنے، باقی آپ کر سکتے ہیں اگر ساتھ میں کچھ اور لگا دوں. اچھا اب یہ دیکھیں، اب یہ بول چال تو بہت آسان ہے، وہی والی ہے. اچھا چونکہ اب گمراہ کرنا اچھی بات نہیں ہے تو انہوں نے اس کا جواب نفی میں دیا ہے، اور نفی کے لیے آپ کو پتا ہے ماضی کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ ہاں ماں لگتا ہے، ماضی کے ساتھ ماں لگتا ہے. سسٹر طلعت آپ سوال کریں، اور سسٹر بشرا آپ رپلائی کریں. جی. هل دل، ما دل، هل دلوا، ما دلوا، هل دللت، ما دللت، هل دللتم. ما دللنا. ٹھیک ہے، ساتھ اگر دیکھیں اب انہوں نے کہا کہ ٹھکان لگائے وہاں مظاہرے میں لگائیں گے. اب آ جائیں اس کے مظاہرے کے اوپر. اب آپ کو پتا ہے کہ زبان تو پہلے سے بنی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ سامیہ جیسا تو یہ ہے ہی نہیں، اس کو تو کراس کر دیا، اور 3 چونکہ ماضی جو ہے زبر کے ساتھ ہی ہے تو 3 طرح سے بن سکتا تھا، یا دلہ سے، یا دلو، یا دلو، یا دلو. تو عربوں کو کون سا اچھا لگا؟ یا دلو. انہوں نے کہا یہ اچھا ہے پڑھنا، اور ویسے بھی لینگویج میں یہی چل رہا تھا، لہٰذا اس کا پھر کیا ہی، ویسے بھی آپ کو ابھی بتا چکے نا دارابا باپ سے ہے. تو اب دیکھیں اتنی مزے کی بات کہ دارابا باپ کا بتایا تھا نا کہ زیر کو پسند کرتا ہے. دارابا کا ویسے بھی مضارع کیا تھا؟ یدریبو. ری، ری کی ساؤنڈ آ رہی نا، راز زیر ری. تو یہاں بھی یدلو دوات پہ زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا؟ پہلے زنا یا زنو زوئیں پہ پیش آ گئی تھی، کیونکہ وہ ناصرہ سے تھا تو وہاں پہ زوئیں پہ پیش چلی گئی. یہاں چونکہ یہ دارابا سے تھا اسی لیے ایک جگہ پہ نہیں رکھے گئے، ان کو الگ الگ رکھا گیا ہے کیونکہ اس کا مضارع ڈیفرنٹ تھا. تو یا دلو دوات پہ زیر آئے گی. اور جب پھر آپ کو ایک پتہ چل گئی اس کی چابی، یہ پتہ نا ریڈ سرکل میں جو کیے ہوئے چابیاں ہیں، ماضی کا پہلا پتہ ہو پوری لائن بن جاتی ہے، مضارع کا پہلا پتہ ہو پوری لائن بن جاتی ہے. تو دلہ پتہ تھا تو آپ نے پورا بنا لیا. اب یا دلو پتہ چل گیا تو اگین تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے.
यदिल्लु का मतलब है वो गुमराह होता है या होगा। यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं या होंगे। तदिल्लु तुम गुमराह होते हो। अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ। तदिल्लूना तुम सब गुमराह होते हो। नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। और तदिल्लु वो औरत गुमराह होती है। तो ये तो बहुत बाकी आसान है, सिर्फ आपको उसकी जेर का ख्याल रखना है, बाकी सारा। और ये तो आपको पता है लास्ट वाले पे हमेशा मुजारे में पेश ही आती है, यानी या पे जबर और लाम पे पेश, या दिल्लु वहां था, या जुन्नु, यानी लास्ट पे तो पेश आती आती है। सिर्फ ये देखें, सिर्फ जो फर्क पड़ना है वो सिर्फ यहाँ पे पड़ना है, यानी कि ये वाली जेर पे, ठीक है, सारे लफ्जों में यहाँ पे, ये पूरा ये सारा। लेकिन जो आपको पता है मुजारे का अपना जो लाम, यानी कि ये तो सब पे पेश आती है। ये बाकी सारा स्टाइल वही है, पहले लफ्ज भी, बाकी सारे टेबल्स में वही चीज होती है। फर्क ही सिर्फ इसका सेंटर पे आ रहा होता है। तो ये करवाएं सिस्टर हनीफा, आप कराएं एक दफा मुजारे, उसके बाद सिस्टर निदा कराएंगी। सिस्टर हनीफा का माइक बंद है। चले हाँ जी। या दिल्लू वो गुमराह होता है, या दिल्लू ना वो सब गुमराह होते हैं। तदिल्लू आप गुमराह होते हैं। अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ। तदिल्लू ना आप सब गुमराह होते हैं। नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं। जी, तदिल्लू वो औरत गुमराह होती है। वो सिस्टर औरत निदा आप गुमराह। करवाएं। यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं। तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ। तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हो। नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। हिया सिस्टर तदिल्लु वो गुमराह होती है। सिस्टर सदफ आबिद आप भी कराएं एक दफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं। तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ। तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं। नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। तदिल्लु वो औरत गुमराह होती है। अब इसकी बोलचाल करवाएं। सिस्टर नसीम आप सवाल करें और सिस्टर जोरा आप जवाब दें। सेम उसी स्टाइल पे ला लगाएंगे, मुजारे की वजह से ना ला लगेगा, बाकी सारा वही है। करवाएं सिस्टर। हल यदिल्लू ला यदिल्लु हल यदिल्लूना ला यदिल्लूना हल तदिल्लू ला अदिल्लु हल तदिल्लूना। ला नदिल्लु। बिल्कुल इसी तरह अगर साथ उसके हम कुछ लगा दें कि क्या मतलब गुमराह कहाँ हो रहा है, अनिल अने सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, ठीक है। यानी क्या इसका मतलब हो जाएगा, हल यदिल्लु क्या वो गुमराह होता है, अन से, सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, क्या वो गुमराह होता है अल्लाह के रास्ते से। तो आप जवाब बाकी सारा वही देंगे। देखिए इस तरह जुमले हमें बनाने आ जाते हैं, और ये जुमले वो आम जुमले नहीं है कि हम बोलचाल में कहें वैसे ही कि वो चाय पीता है, वो ये करता है, वो घर बड़ा है घर छोटा है, बल्कि ये वो जुमले हैं कि जो कुरान में हमारे इस्तेमाल भी होते रहते हैं। तो इन लफ्जों की हमें पहचान होती है कि कैसे ये जुमले बनते हैं। अब आपको पता है कि हल या दिल्लू के साथ अन सबीलिल्लाह ही आएगा, ठीक है, अन वाला इसमें हर्फ आएगा, जो हर्फ ये लेगा वो अन लेगा। तो इसको करवा दें एक दफा। सिस्टर शाजिया आप सवाल करें और सिस्टर सदफ आप रिप्लाई करें। हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाह ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह हल यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह ला यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाह ला अदिल्लु अन सबीलिल्लाह हल तदिल्लूना अन सबीलिल्लाह ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाह। ये लास्ट वाले का मीनिंग क्या बनेगा, ला ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाह। हम नहीं हम नहीं हम अल्लाह के रोकते रास्ते से नहीं भटकते। अल्लाह के ज्यादा रास्ते से। ज्यादा के लिए। हाँ जी, हम नहीं भटकते अल्लाह के रास्ते से। गुड, जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ये तो हमारा माजी और मुजारे हो गया। अब हम अमर पे आ जाते हैं। अमर आपको पता है सामने वाला तादिल, मुजारे का पकड़ेंगे तादिल्लु और वहां से बनाएंगे, ता काट दिया, लास्ट वाले को कर दिया जज्म। अब आपको पता है शद के अंदर ऑलरेडी एक जज्म पहले से था, और जब दूसरे को भी कर दिया तो दो साकिन हो गए। और दो साकिन कभी भी अरबी में इकट्ठे नहीं आ सकते, पढ़े भी नहीं जा सकते और आते भी नहीं।
تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑا تھا کہ کچھ نہ کچھ حرکت لگانی پڑی. وہ اسکپ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو پتا لام جو ہے سالڈ ہے, اس نے تو بھاگنا نہیں نا. وہ واو یا ہوتے تو پھر بھاگ جاتے, تو یہاں پہ تو وہ نہیں بھاگے. تو انہوں نے پھر ایک حرکت لی, کون سی؟ زبر کی. تو یہ بس اب آپ نے جیسے ہم نے البتہ زنہ میں بھی یہی تھا کہ وہاں پہ بھی جب ہم نے اس کو بنایا تھا تو وہ زنہ ہو گیا تھا نا, زنہ. اب زوئیں کا جو پیش ہے وہ اس کے باپ کی وجہ سے تھا, پیش چل رہا تھا پیچھے, مضارع میں بھی پیش تھا, وہ تھا نا یا زنو, تو تزنو, تزنو سے ہم نے زنہ بنا دیا. تو اسی طرح یہاں پہ چونکہ دعات پہ زیر آ رہی ہے دارابا کی وجہ سے, تو وہ پھر تدلو کی دعات کی زیر تو رہے گی, لام پہ صرف زبر ہو جائے گی. تو اب یہ بن جائے گا دلہ, دلہ. ٹھیک ہے, دعات کے نیچے زیر رہے گی. اور یہی اس میں ایک اہم بات ہے کہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کو زنہ سے ڈفرنٹ رکھنا ہے. وہ زنہ تھا, یہ دلہ ہے. دعات کے نیچے زیر ہے, وہاں زوئیں کے اوپر پیش تھی. البتہ دونوں کے اوپر لام, یعنی کہ وہاں نون پہ اور یہاں لام پہ زبر ہی تھی, لاسٹ والے پہ زبر ہی تھی. نارملی تو ہم بناتے ہیں نا, اکثر ہم کہتے ہیں امر میں وہ مطلب اینڈ پہ سکون آ جاتا ہے, جیسے کل, مر, افعل, افتا. لیکن وہ ان پہ آ رہا تھا کہ جہاں پہ آلریڈی پیچھے حرکت تھی تو ایک سکون تھا, وہ بھی تھا بھی وہ سالڈ حرف پہ. کمزور تو ویسے ہی غائب ہو جاتے تھے, جیسے ہدا میں ہوا تھا, اہدی ہو گیا تھا کیونکہ اینڈ والی یا کھسک گئی تو دال زیر دی رہ گئی. دا کے اندر لام اینڈ والا واو کھسک گیا تو صرف آئین پیش او بچ گیا, اد او. ٹھیک ہے, اد او. اور یہاں پہ یہ تھا کہ لاسٹ پہ پہلے ہی سالڈ تھا, صحت مند تھا, تو اس نے پھر زبر لے لی. تو اب یہ آپ کے پاس ایک رول بھی بن جائے گا کہ جب بھی ڈبل حروف والے آپ فیل کریں گے, جو کوئی بھی ہو, چاہے ان کی ایگزامپل جب آئیں گے آگے, جیسے ردہ آئے گا, آج جو آئے گی وہ بھی, کہ جب بھی ہو ان کا ہمیشہ امر اس طرح ہی بننا ہے کہ لاسٹ پہ ہوگی زبر. ٹھیک ہے, یاد رکھیں لاسٹ پہ ہوگی زبر اور شروع میں ان کی وہی والی حرکت ہوگی جو اس کے باپ کی ہوگی. اگر وہ ناصرہ سے ہوگا تو پیش ہو جائے گی, اگر وہ دارابا سے ہوگا تو زیر ہو جائے گی. یہ اب آپ آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں, کسی بھی لفظ کو بنا سکتے ہیں. یعنی یہاں پہ اس کی باپ والی حرکت ہوگی جس باپ سے تعلق رکھتا ہوگا, اور یہ ہمیشہ زبر ہوگا. یہ ان کا امر ہمیشہ ہی ایسے بنے گا. چاہے اب اس میں ردہ ڈال دیں, ایک مدہ لفظ ہے, ایک آپ قرآن میں حقہ پڑھیں گے, حقہ بھی جو ہے نا اسی طرح کا ہی ہے, حقہ یا ہکو, ہکا. آپ کوئی بھی اگزامپل فٹ کر لیں اسی طرح بنے گی. اچھا, ایک اور اہم بات کہ یہ جو ڈبل حروف والے ہوتے ہیں نا, ان کا امر دو طرح سے بن سکتا ہے. ایک تو یہ والا سٹائل کے کاٹ کے اس کو دلہ کر دیا. ایک اگر ہم اس کو ادرب والے پیٹرن پہ بنانا چاہیں, چونکہ آپ کو پتہ ہے نا اس کے سارے لیٹرز تو صحت مند ہیں, تو دارابا کی سٹائل پہ ادرب کی طرح بنانا چاہوں میں اگر, تو پھر کیا بنیں گے؟ ادرب کی جگہ کر لیں ادلل, دو لاموں کو کھول دیں, ادلل. وہاں پہ یہ تھا کہ شد ڈال دی تھی, دلہ, شد آ گئی لام پہ, اور اگر اس کو ہم کھول کے بنانا چاہیں تو ادلل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کے امر دو طرح کے ہوں گے. اچھا, زنہ میں نہیں لکھا ہوا تھا لیکن آپ کو اب میں بتا رہی ہوں کہ زنہ کے بھی دو امر بن سکتے ہیں نا. ایک تو تھا نا زنہ, نون پہ تھی شد اور زبر اور زوئیں پہ تھی پیش. تو اگر اس کا دوسرا امر بنانا چاہوں عنصر کے سٹائل پہ, وہ ناصرہ باب سے تھا نا, تو اس کا عنصر کے سٹائل پہ بننا تھا. تو عنصر کی طرح کیا بنے گا؟ ازنن, اذن ازنن. بس نون کو کھول دیں دونوں کو, جیسے عنصر میں ازنن ایسے. ٹھیک ہے, از الف کے ہم پیش آ جائے گا اور زوئیں جزم, از نون ایسے, ایک نون پہ پیش اور دوسری پہ جزم, از نون. جس طرح یہاں ادلل, کیونکہ یہ دارابا سے تو زیر آ گئی, یعنی یہاں پہ زیر آ گئی, وہاں پہ پیش آ گئی نون پہ. یہ فرق ہے بس. عنصر کی طرح, یہ ادرب کی طرح. تو اسی طرح جو ردہ کیا تھا زنہ کی طرح, تو ردہ, ردہ کا پھر دوسرا امر کیا بن سکتا ہے؟ ٹرائی کریں, اسی سانچے میں بس وہ ڈال دیں, ازنون کے سانچے. اردد, اردد ویری گڈ, اردد, اردد. ٹھیک ہے, اردد. اور جو بھی اس طرح مثال کر کے ہم بس اس سانچے میں آپ وہ ڈال دیں تو آپ کے وہ بن جائیں گے. تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہوم ورک میں سم ٹائم کبھی کبھی کسی بک میں ہو سکتا ہے آپ اس طرح نہ دو لکھا دیکھیں, ازلیل بھی لکھیں اور ذلہ, تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے, یہ تو پڑھایا ہی نہیں. تو اس لیے بتا رہی ہوں, استعمال ہو سکتا ہے ایک ہی ہو, لیکن سم ٹائم اگر آ گیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیوں آیا ہے. جو یکساں حروف والے ہیں نا, ان کے دو دو امر بن سکتے ہیں, ایک ان کے جو اپنا فارمولے والا باب کے حساب سے اور ایک اس کی شد کے حساب سے.
تو آپ اس کو ذلہ بھی کر سکتے ہیں اور اذلل بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ ذلہ کو ہی آگے چلائیں گے، ذلہ ذلو زیادہ انگلیوں کے ساتھ، گمراہ ہو تم سب گمراہ ہو، لا تذلہ تو مت گمراہ ہو، لا تذلو تم سب مت گمراہ ہو۔ تو یہ کروائیں سسٹر طلعت، آپ کرائیں ایک دفعہ۔ ذلہ گمراہ ہو جا، ذلو گمراہ ہو جاؤ، لا تذلہ مت گمراہ ہو جا، لا تذلو مت گمراہ ہو جاؤ۔ جی بالکل سسٹر نسیم آپ کرائیں۔ اچھا پاکستان میں بس نا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب ازلل ہوگا تو پھر اس کا پلورل کیا ہوگا؟ ازلیلو؟ ازلیلو بن سکتا ہے فارمولے کے اکارڈنگ، لیکن اب پتہ نہیں استعمال ہوا ہے کہ نہیں، یہ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قرآن میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ نہیں۔ یہاں پہ اور آپ یہاں پہ دوسری وہی بات یہ لفظ پھر آ پوچھنی ہے جاتا کہ ہے۔ جی بتائیں۔ جب کوئز یا ہوم ورک آتا ہے یا مڈ کوئز آتا ہے تو اس میں ذلہ ہی اس کا لکھا ہوگا فعل امر، یا ازلیل بھی لکھا ہو سکتا ہے؟ اصل میں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ ایک پتہ نہیں ہوم ورک ہے یا کوئز ہے، کوئی ہے جس میں نا یہ آپ کو ڈبلنگ یہ والا آئے گا، تو اس سوال میں اکثر پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ایک پتہ نہیں وہ ہوم ورک تھا یا کیا تھا، چیک کرنا پڑے گا، لیکن ایک سوال ہے ایسا اس میں آئے گا یہ والا، تو اس میں پھر آپ لوگوں کو پہلے پتا ہو کہ یہ وہی والا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک فعل امر ہی 6 چابیاں ہی پوچھی ہوں گی، اور 6 چابیوں میں صرف فعل امر ہی استعمال ہوتا ہے، جمع والے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سامنے لکھا ہوگا، بس آپ اس کو جس بھی باب سے اس طرح بنا لیں گے آرام سے، اس لیے اس طرح اذن وہ ناشرہ سے تھا، یہ ضربہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ اب سسٹر نسیم کروائیں ذرا اس کو ایک دفعہ، پھر آگے چلیں۔ ذلہ ازلل ہم، گمراہ ہو جاؤ، ذلو گمراہ ہو جاؤ، اور ذلو گمراہ ہو جاؤ، لا تذلہ مت گمراہ ہو جا، لا تذلو مت گمراہ ہو جاؤ۔ جی اچھا ویسے جو عربی میں اگر آپ پڑھیں نا تو یہ دعات پڑھتے ہیں، یعنی کہ عرب کے صحیح لہجے میں آپ پڑھیں تو یہ دعات ہے، لیکن چونکہ پاکستانی لہجے میں ایشین لوگ جو ہے نا اس کو زوات پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصل میں جو اس کی اگر عربی سٹائل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو دعات ہے، دلوا دلو لا تدلہ لا تدلو، ٹھیک ہے۔ دل آگے چلیں، اس کی بول چال انہوں نے کرائی، ہاں جی اس کو بند کرنا پڑے گا، چلیے الحمدللہ یہ ہو گیا۔ آگے ہے اس کا اسم فائل، اور اچھا مفعول تو اس کا ہوتا ہی نہیں، اسم مفعول وہ اس لیے کہ وہ گمراہ ہوا، وہ خود ہی گمراہ ہوا، ظاہر اس کے اپنے اوپر ہی اثر ہوا نا گمراہ ہونے کا، لہٰذا اس کا پھر وہ ڈیش ہوگا مفعول۔ تو آپ کیا کہیں گے اسم فائل کو؟ دالن، لام پہ وہی شادی رہے گی، دالن اور ڈیش اور دلالتن، یہ ہم جیسے کہتے بھی ہیں ضلالت نا، خیر وہ تو اردو میں بول دیتے ہیں ضلالت، ضلالت گمراہی، ٹھیک ہے۔ دالن وہ بھٹکا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوا، وہ بھٹکا، اور ڈیش ضلالت۔ سسٹر افرین، سسٹر افرین آپ موجود ہیں؟ اچھا نہیں جی باجی میں کروا دیتی ہوں۔ جی جلدی جلدی کرائیں۔ ذلہ گمراہ ہوا، گمراہ ہو، ذلو لا تذلہ لا تذلو، ظالم ضلالتن۔ ٹھیک ہے، ڈیش بھی بولا کریں، ڈیش پلیز، ٹھیک ہے۔ سسٹر سائمہ طارق کروائیں صرف اسم فاعل مفعول اور مصدر۔ دعالن آگے دعالن گمراہ ہونے والا، ڈیش مفعول اس کا ڈیش ہے نہیں ہے، دلالتن گمراہی۔ اچھا یہ سسٹر دوسری ہیں، اچھا چلیں یہ ہمارا ٹیبل آپ دیکھیں، مونس پہلے کرا چکے ہیں، دلہ سے دلت اور یا دلو سے تدلو، تو یہ تو آسان ہو جائے گا، اب آپ کا پورا ٹیبل ہو گیا ریڈی۔ اس کو دیکھیں بہت آسان ہے، آپ اس کو کریں گے نا جب بار بار، دلہ دلو دللتا دللت دللتم دللنا دلوت، یا دلو یا دلونا تدلو عدلو تدلونا ندلو تدلو، دلہ یا پھر ادلل، اور دلو لا تدلہ لا تدلو، ان کی جو بس لاسٹ والی زیر زبر ہے نا ان کو دھیان سے رکھیے گا، دالن ڈیش دلالتن۔ اس کو کروائیں سسٹر سیما ایک دفعہ کرائیں بغیر ترجمے کے۔ دلہ دلو دللتا دللتو دللتم دللنا دلت، یدلو یدلونا تدلو ادلو تدلونا ندلو تدلو، دلہ دلو
لا تدل لا تدلو، دال ڈیش دلالتن، ویری گڈ ماشاء اللہ. اس کا روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ دال دال لام لام. ضاد لام لام. اور اس کا باب کون سا ہے؟ اس کا باب ہے نصر دارابا دارابا ضرب ناصرہ نہیں میں نے آپ کو ہنٹ بھی بتائی نصرہ ہے، کہ دعات سے نصرہ ہے اس کا باب. ناصرہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے سنا نہیں؟ میں نے کہا دعات سے یاد رکھیں، اس کا بھی اندر ضرب ہاں سوری، ضرب دورہ نصرہ نہیں ہے، اس کا باب ضربہ ہے. ہاں جی. یدلو فائزہ خان بھی لکھ رہی ہیں اس میں چیٹ باکس میں کہ دعات ہے. جی بالکل. نہیں ضربہ. داربا داربا دعات 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 دعات. اب نہیں بول ٹھیک ہے. دعات اس کے اندر بھی دعات ہے. تو اچھا اس کا کوڈ کیا ہوگا؟ ہوگا دوات لام لام. نہیں نہیں دعات نہیں، لام دو لیٹر ہوتے دو ہیں. اچھا ورڈ بولنے کوڈ ہوتے ہیں دعات لام. کوڈ کوڈ میں صرف دو زد لیٹر. اچھا مائک کسی کا شور کرے. دعاد اور لام صرف. ٹھیک ہے. اب اس کی دیکھیں 6 چابیاں. دلہ یا دلو دلہ دالن ڈیش دلالتن. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے آپ انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے تو اچھا سا آپ کا یاد ہو جائے گا. اور یہ آپ کی ورک بک ہے، یہ آپ کل بھی کر سکتے ہیں ریویژن میں. بہت آسان ہے ویسے. دیکھیں بس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے. پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہاں جو فعل ہے وہ امر ہے، مطلب وہ ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے. پھر اس کے بعد اس کی ٹرانسلیٹ شروع کریں. پس تو ہو گیا فا. تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ، تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ، یہ والا اشارہ. لا تدلو بالحق، لا لا تدلو تدلو ہاں لا تدلو. اور حق سے. پس کے لیے فا نہیں لگے گا. ہاں پس تو لگے گا نا، ابھی تو صرف تم لوگ گمراہ نہ، اس کا بتا دیا. اور حق سے اس کا کیا جوڑیں گے؟ ابھی پیچھے آپ نے ان سبیل اللہ کیا تھا نا، تو اب حق سے کریں گے تو بالحق انل حق کر دیں. بالحق نہیں بل نہیں آئے بالحق گا، یہاں ان آئے گا. انل حق. ٹھیک ہے. بالحق. لا لا دیکھیں فلا فلا تدلو عن الحق. عن الحق. اچھا اسی طرح آگے دعالین، یہ تو آپ کو آتا ہے، یہ تو آپ سورہ فاتحہ میں کر چکے ہیں. اور آگے اگلا سوال جو ابھی بہت آسان ہے. حل ہوا، یہاں انہوں نے پوچھا ہی اس کو فائل کو پوچھ لیا. حل ہوا ضال عن الطریق، اور ہاں میں جواب دینا ہے. تو ہوا کیا ہوتا ہے؟ ہوا بدلتا ہے کہ وہی رہتا ہے؟ وہی رہتا ہے. وہی رہتا ہے. آپ کہیں گے نام نام ہوا ہوا ضال عن عن الطریق. الطریق. یہ دیکھیں یہاں بھی عن الطریق ہے، اس کے ساتھ نا ان ہی آتا ہے. راستے، کیا وہ گمراہ ہوا راستے سے؟ تو آپ نے ان الطریق، وہاں ان الحق، وہاں ان سبیل اللہ، تو یہ ان ہی آتا ہے اس کے ساتھ. اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اوپر نیچے سے. اچھا جی اس کی جو مثال ہے، بعد اس کا جواب کیا ہوگا؟ لا ہوا دال عن الطریق. اس کا جواب ہم نے عربی میں ہی دینا ہے نا. نام لگائیں گے. انہوں نے کہا ہاں میں جواب دیں. اچھا نام. نفی میں، اچھا ہماری نئی ورک بک میں نا نفی میں جواب دینے کے لیے چلو وہ کہا ہے. جو بھی لکھا ہوگا نا نفی میں ہوگا تو پھر بھی آپ لا بھی لگا سکتے ہیں. لا کیونکہ اس میں آپ کو ماضی اور مضارع کا چکر ہی نہیں ہے. آپ لا لگا ہاں ہوا. ٹھیک. ماں بھی لگا سکتے ہیں، ویسے ماں ہوا بھی لگا سکتے ہیں. ماں ہوا دال عن الطریق. لیکن خیر اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں. میں اس کو چیک کر کے بھی بتاؤں گی. اچھا اس کا دیکھیں، اس کی جو ہے مثال وہ ہے خرہ. سیم دلہ کی طرح خرہ. اب آپ کو اگر کوئی کہہ دیتا ہے خرہ بالکل دلہ کی طرح، تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. سامنے رکھیں دلہ کو، اس کے ساتھ اس کی بس دعات کے بعد دعات اور لام کی جگہ خے اور رے لگاتے جائیں اور سارا ٹیبل بنا لیں. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گرا. یہ قرآن میں جیسے اس طرح بھی استعمال ہوا ہے نا کہ وہ سجدے میں گر گئے، تو وہاں بھی اس طرح کا ورڈ آتا ہے. تو خرہ وہ گرا. اور اس کا دیکھیں 6 چابیاں بتاتی ہوں، باقی آپ خود ٹرائی کیجیے گا. خرہ، اب چونکہ یہ داربا سے ہے تو زیر آئے گی بیچ میں. خرہ یا خرو، را پہ شد ہی رہے گی، پیش بھی رہے گی، لیکن صرف خا پہ زیر ہو جائے گی. خرہ یا خرو خرہ. ٹھیک ہے. ایک اس کا بنے گا خرہ، اور ایک بنے گا کون سا تھا؟ ادرب کی طرح اخرر. ٹھیک ہے. اخرر دو طرح سے بن سکتا ہے. اور باقی اسم فاعل ہو جائے گا خارن. تو چونکہ وہ گرا تو وہ بھی خود ہی گرا، اس کا اثر کسی پہ نہیں ہوا، تو اس کے پھر مفعول ڈیش ہو جائے گا اور مصدر پہلے لکھا ہوا ہے خرن. تو یہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے اس طرح. تو آپ انشاءاللہ اس کو کر لیں گے اور یہ آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. یہ ہماری وہی سلائڈ ساتھ ہوم ورکس والی کہ آپ نے اس کو کرنا ہے. 10 منٹ تلاوت کی دیا کریں روز. کم از کم جو آیتیں پڑھ چکے ہیں نا، اب جتنا حصہ آپ قرآن پاک کا یہ سورہ بقرہ کا آیتیں، ان کو آپ ایک دفعہ خود خوشی خوشی پڑھا کریں. اور بالکل بس ایسے آپ کو پڑھتی جائیں اور ایسے سمجھتے ہیں جیسے اردو سمجھ آئی جا رہی ہے. تو کتنا اچھا لگے گا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ آ گئی ہے. اور ربی زدنی علما کی دعا پڑھتے رہا کریں. کسی کو ضرور بتایا کریں. کسی دوست سے باقی باتیں کرنے کی بجائے، سوٹوں کے ڈیزائن ڈسکس کرنے کی بجائے
क्लास की भी थोड़ी सी बात कर लिया करें कि आज ये सीखा था, तुम भी पढ़ो। अगर वो नई क्लास ज्वाइन कर सकती है, आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसे आप खुद समझा सकते हैं, अपने घर में अपने दोस्तों को, इर्द गिर्द रिश्तेदारों के बच्चों को पकड़ के बैठ जाएं, कुछ ना किसी को बताएं, ताकि आपको भी जितना आप बताएंगे उतना आपको ना याद समझ आएगी। और दूसरा मैं वो भी देख रही थी कि इस दफ़ा इस सेशन में मतलब जितने लोग शायद वीडियो सुनते हैं या पता नहीं सुनते ही नहीं दोबारा एक दफ़ा क्लास के बाद, बहुत से कम लोगों ने वीडियो व्यू की होती है, और सब्सक्राइबर तो कोई भी नहीं आया ना मजीद। वरना मेरा QC1 जब पहली थी तो माशाल्लाह 150 स्टूडेंट थे, तो इतने हो गए थे। फिर दूसरी दफ़ा QC1 शुरू किया तो भी हो गए काफ़ी। इस दफ़ा QC2 के बाद कोई एक या दो के बाद कोई ऐसे जैसे कोई बंदा शायद सुनता ही नहीं, या सुनता है तो उसको करता ही नहीं सब्सक्राइब। असल में ये भी देखें, अगर दूसरी तरफ शैतान इतनी ज़ोरों से अपनी चीज़ें बढ़ा रहा है, तो क्यों ना हम कुरान क्लासेस और इन चीज़ों के लिए भी कोशिश किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा रीच हमारी होनी चाहिए कि ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँचे, कुरान पहुँचे, लोगों को कुरान से जोड़ लेना। ये बहुत ज़रूरी होता है। कुरान ही असल में तज़कीर है, और इसी से ही फ़ायदा हो सकता है और इसी से ही निजात हो सकती है। तो बस दुआ दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें इल्म भी दे और अमल करने की तौफीक भी दे। कुरान को इसी तरह पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और उसे फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।